ایک لڑکا اور لڑکی رضائی بہن بھائی ہیں، کیا لڑکے کا چچا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں، لڑکے کا چچا اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ لڑکے کا چچا تو اس کا کچھ بھی نہیں لگتا نا، اب اس کی رضائی بہن ہے۔ یہ رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں نا، یہ ان دو افراد کے گھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو لڑکا ہے، مثلاً یہ جو لڑکا ہے، یہ اپنی رضائی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، اپنی رضائی خالہ سے نہیں کر سکتا، اپنی رضائی پھوپھی سے نہیں کر سکتا، جو بھی رضائی اس سے جو ریلیٹڈ ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ وہ رشتے متعلق نہیں ہوتے۔ تو اس کا جو چچا ہے وہ تو اس لڑکی کا نہ رضائی بھائی ہے نہ رضائی چچا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ قصر نماز جماعت کے ساتھ کیسے پڑھیں جبکہ نماز 4 رکعت والی ہے؟ قصر نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھیں گے، پھر قصر نہیں ہوگا۔ اور اگر مسافر ہے، نماز پڑھانے والا بھی 2 رکعت نماز پڑھائے گا جیسے پڑھائی جاتی ہے، آپ بھی 2 رکعت پڑھیں گے۔ جماعت کی نماز میں امام ربنا لک الحمد کہے یا نہیں کہے؟ کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے، دونوں طرح کے اقوال ہیں اس میں، اور بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ امام سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے، ربنا لک الحمد بھی کہے، بلکہ اس کے بعد کی جو اور دعائیں ہیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ سنت سے ثابت ہے اور کئی حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور کا رکوع، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے، جتنی دیر آپ رکوع میں ہوتے تھے اتنی دیر آپ کھڑے ہوتے تھے، جتنی دیر آپ سجدہ کرتے تھے اتنی دیر آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ یعنی آپ کا سجدہ اور سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی یہ برابر تھی ڈیوریشن، جو دورانیہ تھا۔ رکوع میں آپ کو مثال کے طور پہ اگر 30 سیکنڈ لگتے تھے تو کھڑے ہوتے آپ 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے، پھر ایک سجدہ کیا مثال کے طور پر 30 سیکنڈ سجدے میں لگے، پھر آپ 30 سیکنڈ بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاتے تھے۔ تو آپ کا رکوع اور رکوع سے کھڑا ہونا یہ برابر تھا، ایک سجدہ اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ برابر تھا۔ اور ظاہر ہے یہ جو آپ بیٹھتے تھے آپ یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ رکوع میں یہ دعا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی، اور سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا آپ پڑھتے تھے۔ اور بعض روایات میں کچھ اور دعائیں بھی ہیں، تو پڑھنی چاہیے۔ اذان سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت داخل ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں سنتیں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ میں تفصیل سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، سرن دعا کی جائے۔ اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو نماز جنازہ کے بعد کیوں نہیں ہے؟ نماز جنازہ کے بعد اس لیے نہیں ہے کہ نماز جنازہ ایک تو یہاں بھی نہیں ہے، اس لیے ایک تو قیاس ہی نہ کریں کہ اگر یہاں جائز ہے تو وہاں کیوں جائز نہیں۔ یہاں صرف جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ وہاں ناجائز ہے، بدعت ہے۔ بدعت ہونے کی وجہ یہ کہ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ نماز جنازہ ہم کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ اس میت کے لیے دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا تو طریقہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دعا کریں پھر اس دعا کے بعد دوبارہ دعا کریں، یہ تو آپ کرتے ہی رہیں گے پھر، اس لیے کہ اس دعا کے بعد بھی تو دعا کرنی چاہیے۔ بھائی جنازہ دعا ہے نا، آپ نے جنازے کے بعد دعا کر لی تو یہ دعا بھی دعا ہے، پھر اس کے بعد بھی دعا کریں، پھر وہ دعا بھی دعا ہے، پھر اس کے بعد بھی دعا کریں، پھر وہ دعا بھی دعا ہے، اس کے بعد بھی دعا کریں۔ اگر کسی ایک کو ترجیح دے رہے ہیں کسی کو اور کسی ایک کو ترجیح نہیں دے رہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، دلیل ہے نہیں۔ جب دلیل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس کو لازم سمجھتا ہے اور سنت اور مستحب سمجھتا ہے تو ظاہر ہے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے۔ مردے کو غسل دیتے وقت جو چھینٹیں کپڑوں پر لگ جاتی ہیں، کیا اس کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ کہ مردے کو غسل دینے کے بعد خود بھی انسان غسل کرے، یہ سنت ہے۔ اور کپڑے تو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ پانی جو لگا ہے وہ ناپاک پانی لگا ہے یا پاک لگا ہے، پاک لگا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ناپاک لگا ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ کفن دیتے وقت کفن میں خوشبو لگانا جائز ہے؟ ہاں، یہ تو ثابت ہے، سنت ہے۔ روزے کے کفارے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ دیکھیں وہ شخص ادا کرتا ہے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔
جس آدمی کو مایوسی ہو گئی ہو کہ اب میرے اوپر ایسی کوئی حالت نہیں آئے گی کہ میں آئندہ اتنا صحت مند ہو جاؤں کہ میں روزہ رکھ سکوں، ایسا آدمی کفارہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ابھی آپ کفارہ دے دیں اس کی قضا ہی ہے، قضا ہی کریں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ وہ رمضان میں بھی نہیں رکھ سکا اور اب بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کو کوئی امید بھی نہیں ہے، وہ کفارہ دے دے۔ کفارہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک روزے کا کفارہ ایک صدقہ فطر ہے۔ 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا کفارہ 30 صدقہ فطر کے برابر جو بھی مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے دیا جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ شخص دوبارہ روزہ رکھنے پر قادر ہو جائے تو وہ روزہ رکھنا قضا پھر فرض ہو جائے گی اس پر، وہ کفارہ بس نفلی ہو جائے گا پھر اس کے لیے۔